الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر اسرار احمد جس سیاسی جو اٹھان تھی 86 میں، خاص طور پہ بے نظیر صاحبہ جب واپس پاکستان آئی تھی اور اس کا جو تجزیہ کرنے کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی، علامہ اقبال کے چاہنے والوں نے انہیں جس پروگرام میں دعوت دی اور انہوں نے یہ مقالہ پڑھ کے ان کے سامنے پیش کیا، تو وہاں وہ اس تجزیے تک پہنچ چکے تھے کہ جو اس وقت پاکستان میں یہ ایک بے چینی کی لہر ہے یا جو بھی ایک عوامی تحریک کی صورت بنتی نظر آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے عوامل وہی ہیں کہ جو تہذیب مغرب کے پیچھے عوامل ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جو اس وقت گلوبل تہذیب ہے۔ ضمناً ایک بات میں نے اشارہ کر دیا تھا، وہ یہ کہ اس مضمون کی اہمیت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک تحریر لکھی تھی 1967 میں، اور جس کو جو انہیں بہت پسند تھی اور جس کا وہ بار بار ذکر کرتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے پھر انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ تو وہ بھی ایک مغربی جو بھی تہذیب ہے اس کے تجزیے پر مبنی ہے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے پہلا دعویٰ یہ کیا ہے کہ جو بھی اس وقت تہذیب ہے وہ عالمی ہے، یعنی وہ کسی ایک خطے کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پورے گلوب کی تہذیب ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس سے کٹے ہوئے ضرور ہیں، اور جو کٹے ہوئے ہیں وہ اس وقت گویا انسانی دھارے ہی سے کٹے ہوئے ہیں، جو بنیادی جو بھی دھارا ہے وہ اسی رخ پہ بہہ رہا ہے۔ پھر اس کا جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ اس کے 3 بنیادی عناصر ہیں کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا، اور اللہ کے مقابلے میں کائنات، اور جو ہے روح کے مقابلے میں مادہ اور جسم، یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور گویا اپنے اعتقادات ہی سے یہ تہذیب جو ہے اپنی روح کے اعتبار سے ہی بے خدا ہے، کافرانہ ہے، اور یہ بالکل ہی جو ایک دجالیت کا مظہر ہے، اس کا یعنی اس تجزیے میں اس تہذیب کے بارے میں یہ آخری ورڈکٹ ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ اس سے زیادہ گہرا تجزیہ ہے، یعنی یہاں جس شے کو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بے خدا تہذیب ہے، یہاں پھر اس کا مزید تجزیہ کر کے یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ اس بے خدا تہذیب کا ایک انر کور بھی ہے، یعنی وہ جو بے خدائی ہے اس کی، وہ اس کا ایک ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے، اس کا جو ایک انر کور ہے وہ بے خدا نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جو بھی تہذیب ہے، ایک تجزیہ وہ ہے جو نشت ثانیہ میں آیا ہے، ایک تجزیہ جو وہ یہ ہے۔ ویسے اگر آپ دونوں کو پڑھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا تضاد نظر آ جائے گا کہ اس میں کچھ اور کہا گیا ہے، وہاں پہ کچھ اور بات کہی گئی ہے، لیکن اصل حقیقت کو سمجھیں تو وہاں جو ساری بحث ہے، یہ میں نے 2 جو دائرے بنائے ہیں، تو ان دائروں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو باہر والا دائرہ ہے جو نظر آتا ہے، جس کا جو چھایا ہوا ہے، تو وہ ہے کہ جس سے وہاں پہ بحث کی گئی ہے، اور یہاں یعنی اس سے زیادہ جامع تجزیہ ہے کہ یہاں انر کور سے بھی بحث ہے، اور جو اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے یا جو اس کی آؤٹر کور ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 50 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی 2 ہیں۔ ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے، یعنی مضبوطی۔ تو جیسے کوئی باڈی جو ہے وہ کھڑا ہونے والا کوئی جسم، جیسے ریڑھ کی ہڈی کی اسے ضرورت ہوتی ہے، تو اس تہذیب کو جو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ خطبات میں، یعنی جو علامہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی وہ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی مضبوطی پر اس پوری تہذیب کا انحصار ہے، اسے ڈاکٹر علامہ نے انر کور قرار دیا، ان کی اپنی ٹرمز میں اسے انر کور کہتے ہیں، اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے، یعنی الفاظ قرآنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا کے مطابق یہ طرز، یعنی اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا موقف نہ بناؤ جس کے لیے کہ تمہارے پاس علم نہ ہو، وَلَا تَقْفُ، مت کھڑے ہو، وہ اسی معنی میں سٹانس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی موقف کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی آپ کا جو بھی سوچ ہو، فکر ہو، آپ کا جو بھی علم کی
جو جس کو آپ بیان کر رہے ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے مگر جس کے لیے کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. ایسا کوئی موقف نہ بناؤ جو علم پر مبنی نہ ہو. اور علم کی جو شے یہاں پہ بیان کی، علم کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، سماعت، بصارت، فؤاد. فؤاد کا عام طور پہ ترجمہ دل کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ ایک اور بھی کرتے تھے کہ جب یہ سماعت و بصارت کے ساتھ مل کے آئے تو فائدہ دینے والی شے مراد انسان کا جو یہ پروسیس ہے چیزوں کو انالائز کرنے کا، یا یہ کہ جو بھی ڈیٹا پروسیس کرنے کا پروسیس ہے، یعنی عقل جو کام کرتی ہے، وہ اس کے لیے قرآن مجید فؤاد کا لفظ استعمال کرتا ہے. قلب کا لفظ وہ علیحدہ بھی استعمال کرتا ہے، دل کے لیے ہوتا ہے وہ، اور وہ اسی دل کے لیے ہوتا ہے جو سینے میں ہے، وہ سر والے عقل کے لیے نہیں ہے. لیکن فؤاد کا لفظ جو ہے یہ بعض جگہوں پہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ عقل انسانی کے لیے استعمال کیا گیا، جیسے کہ یہاں پہ سماعت و بصارت کے ساتھ جوڑ کر. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز انسانوں کو دی ہیں، انہیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، تو یعنی وہ شے کہو، اس پر اپنا موقف بناؤ جسے جو ثابت شدہ ہو. جسے آج ہم سائنسی دور کہتے ہیں، تو سائنس میں کس شے کو مانا جاتا ہے؟ اسی شے کو مانا جاتا ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آتی ہو. تو گویا یہاں سماعت و بصارت کے ساتھ چھونا بھی آ گیا، ذائقہ بھی آ گیا، سونگنا بھی آ گیا. تو وہ شے جو معلوم ہو اس کو تو موقف بنا سکتے، اور معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حواس خمسہ کی گرفت میں آتی ہو. اب اس کے علاوہ ایک چھٹی سورس بھی ہے نالج کی، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں علم کے 2 علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ سورسز معین کیے گئے ہیں. ایک وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کیا گیا، علم آدم الاسماء کلھا، اس کا تعلق سماعت، بصارت، دیکھنے، سننے اس کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے. ایک وہ علم ہے جس کا اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا، یہ آئے گا آپ کے پاس، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. اب یہ ہدایت جو آئے گی یہ ظاہر ہے یہ نہ کان کے ذریعے سے آئے گی، نہ آنکھ کے ذریعے سے آئے گی، یہ دل پہ آئے گی. یہ اترے گا فرشتہ یا جو بھی جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ دل پر آئے گا سیدھا. اس کا جو ہے وہ منبع انسانی قلب ہے، نہ کہ اس کی فؤاد یا اس کا سماعت و بصارت. یہ بالکل یہ سورس ہی اور ہے، اس کے جو بھی فیکلٹیز ہیں وہ بھی اور ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ریلائبل سورس آف نالج ہے. اس لیے کہ آنکھ بعض اوقات دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، اور کان سننے میں دھوکہ کھا سکتا ہے، اور بہت سی آوازیں وہ ہیں جو کان نہیں سن سکتے، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس کے لیے دوربین اور خوردبین کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم سب ضروری نہیں ہے کہ دیکھ سکیں. لیکن یہ کہ وہ جو سورس آف نالج ہے وہ زیادہ ایتھینٹک ہے. کیوں؟ کہ وہ تو اللہ کے علم سے ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جو العلیم ہے اور الخبیر ہے، اس نے جو اپنے علم میں سے حصہ دیا ہے انسان کو، وہ زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مستند ہے اور سب سے زیادہ حقیقی ہے. تو اب اس کا مطلب ہوا کہ علم تو جس پہ آپ موقف بنا سکتے ہیں اس کی 2 بنیادی سورسز ہیں. ایک وہ کہ جو ہر انسان کے پاس ہے، حواس خمسہ، اور دوسری وہ کہ جو روحانی ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے الہامی طور پر انسان کو ودیت کی جاتی ہے، جس کی محفوظ ذریعہ تو نبوت کا تھا، اور نبوت کے خاتمے کے بعد بھی بالکل ختم نہیں ہو گیا. الہام ہے، القاء ہے، رویا صادقہ ہیں، لیکن یہ کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے، یہ اسی کے لیے ہے جس کے پاس کہ وہ جس نے خواب دیکھا ہے یا جسے کچھ دل میں خیال آیا ہے، وہ اس کے لیے حجت تو ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اب اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو یہاں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، علم میں جس ذریعہ علم کا ذکر ہے وہ روحانی والا علم نہیں ہے، وہ وحی والا علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم بالحواس ہے، یہ جو انسانی عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے سائنس کی ساری بنیاد اسی کے اوپر ہے. تو اس سے پہلے توہمات تھے. انہی توہمات میں سے وہ مشہور لطیفہ بھی ہے نا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک موقف ہے نا، آپ ایک اس کی توجیہ کریں گے. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ اس زمین آخر دیکھیں نا، ہر شے کسی نے اٹھائی ہوئی ہے، تو زمین بھی کسی نے اٹھائی ہوئی ہے. وہ ایک گائے ہے یا بیل ہے، اور وہ ایک سینگ پہ اٹھا کے رکھتا ہے اس کو، اور جب اس کا وہ سینگ تھک جاتا ہے وہ اسے دوسرے سینگ پہ شفٹ کرتا ہے، تو یہ جو جھٹکا لگتا ہے اس سے زلزلہ آتا ہے. تو اب یہ ایک زلزلہ لانے کی باعث ایک شے ہے جو آپ نے سوچی ہے، لیکن یہ اس کے لیے آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ ایک آپ نے تکا لگایا، ایک بس وہم اور ایک خیال تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک بات کہہ دی گئی ہے. تو وہ دور کہ جس میں آ کے انسان نے فیصلہ کیا کہ ایسے توہمات کو ہم نہیں مانیں گے، بالکل ہرگز نہیں مانیں گے. تو یہ در حقیقت وہ دور ہے کہ جو جس کی یعنی ویسے تو اس کی تعلیمات سب سے پہلے اسلام نے دی ہیں، یہ قرآنی ہیں، لیکن یہ کہ مسلمان خود توہمات میں گرفتار ہو گئے. اب کیا کچھ جو ہے نا وہ روایات اور خرافات مسلمانوں میں نہیں آ گئی تھی.
لیکن یہ کہ مغرب کو چونکہ ان توہمات کا سب سے تلخ تجربہ ہوا کہ وہ جو بھی پاپائیت تھی اور جو مذہبیت تھی وہ کٹھ مذہبیت، اس نے جو شکل اختیار کر لی تھی کہ ہر قسم کی سوچ پر اور عقل پر اور علم پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو اس کا پھر رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوا۔ تو انہوں نے ہر ما فوق الحواس شے کو اٹھا کے پھینک دیا، وہ پھر وحی کا علم بھی اسی چکر میں اسی رد عمل کا شکار ہو کے اس سے بھی انکار کر دیا گیا۔ تو انہوں نے تو پکا، یعنی جیسے کسی مومن صادق کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر، ایسا وہ ایمان لے آئے حواس خمسہ پر کہ بس اس کو مانیں گے جو حواس خمسہ سے ثابت ہو، اور جو حواس خمسہ سے ثابت نہ ہو اس کو بالکل ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ ہے جڑ اور بنیاد۔ اس میں انتہا پسندی تو آ گئی ہے اور بہت زیادہ آ گئی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان توہمات کے مقابلے میں تو ایک بڑی مضبوط بات ہے نا، بہت ہی یعنی عرفہ بات ہے، اور قرآن مجید کے زیادہ قریب بات ہے۔ قرآن کی اصل جو دشمنی ہے وہ تو ان توہمات کے ساتھ ہے جس سے کہ پھر شرک وجود میں آتا ہے، ان سب کا کلا کما ہو گیا، اور اس کی جگہ پہ ایک ایسی شے آ گئی جو واقعی ایک بنیاد رکھتی ہے، جس کی واقعی ایک حیثیت ہے، جس کا واقعی ایک مقام ہے، جسے قرآن مجید نے انڈورس کیا ہے، ایک ایسی شے آ گئی ہے۔ اور اگرچہ کہ وہ اسی رخ پر یک رخا ہو گیا انسان، اس کی دوسری سائڈ کو دیکھنے سے قاصر رہ گیا، اس لیے کہا کہ یہ انر کور جو ہے، جس علم کی بنیاد پر اس پوری تہذیب کی اٹھان ہے، وہ موقف خالص قرآنی ہے، حقیقی ہے، واقعی ہے، اصلی ہے۔ تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا کے مطابق یہ طرز اور روش کے اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے اور نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات اور تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ آپ نے کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، کچھ تجربہ کیا، کچھ چیزیں سیکھیں، اور اب اس کے اوپر ایک استدلال بلڈ کیا ہے آپ نے، اس کے اوپر آپ نے ایک اس کو دلیل بنا کر آگے پروسیس کیا ہے، اس کو سوچا ہے، نتیجہ نکالا، استنتاج کیا ہے، استخراج کیا ہے۔ اب یہ سارا چونکہ ایک حقیقت کے اوپر وہ سارا استخراج ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک مبنی بر دلیل بات ہے، وہ واقعی بات ہے، اگرچہ کہ وہ یعنی وہ کوئی توہمات اور جو ہے وہ تخیلات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے، لہٰذا اس کو بھی ایک حقیقی اور جینین بات مانیں گے، اس استدلال کو بھی۔ حضرت علامہ کی یہ رائے، یہ جتنے بھی اب نئے نئے منطق اور فلسفے آئے ہیں، یہ سارے اصول تو ان کا یہیں سے نکلے نا، یعنی وہ نظریات جو بنے ہیں وہ ان تجربات و مشاہدات کے نتیجے میں بنے ہیں جو انسان کے حواس خمسہ کے نتیجے میں اس کے علم میں آئے۔ حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجہ اہم ہے، یعنی اگر آپ اس کا تقابل کر کے دیکھنا چاہیں نا، تو اب پرانے زمانے میں فرض کریں ایک تثلیث کا نظریہ ہے، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ علم وحی میں بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی علم وحی میں بھی اس کی بنیاد نہیں ہے، اور انسانی مشاہدے اور تجربے میں بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ ایک نیر تخیل یا ایک اپنے وہم کے بنیاد پر ایک تصور بنا لیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اگر فرض کریں کوئی مادیت پر مبنی کوئی جدید فلسفہ ہے، تو وہ جدید فلسفہ، جیسے کہ آج کل جدیدیت سے لوگوں کو چڑ ہے، تو وہ غلط تو ہو سکتا ہے، غلط علم وحی کی روشنی میں تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن جن بنیادوں پر وہ اٹھایا گیا وہ بنیادیں تو غلط نہیں ہیں، وہ عقل کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اب وہ عقل کوئی لات عزا منات کی طرح کی شے تو نہیں ہے، بہرحال وہ تو ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان وہ کے لیے وہ چراغ راہ بنتی ہے، اگرچہ کہ وہ منزل تو نہیں ہے وہ، لیکن یہ کہ چراغ راہ تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حیثیت دی ہے۔ اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی۔ کون سی؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا کیا۔ یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، ذرا اسے دیکھو نا، آنکھیں کھولو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کیسے گاڑے گئے؟ وَإِذَا الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے بچھائی گئی؟ اب یہ مشاہدہ ہے نا، اس مشاہدے کی دعوت کون دے رہا ہے؟ قرآن دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور دوسری طرف کیا کہتا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، یہ سارے مظاہر فطرت، یہ مظاہر قدرت، یہ آفاق و انفس میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت کے کمالات ہیں. یہی وہ کلمات ہیں نا کہ اگر تم سمندر سارے سیاہی بنا لو اور درختوں کی کلمیں بنا لو اور یہ سیاہی 7 گنا ہو جائے اس سے، اور یہ اللہ کے سارے کلمات لکھنا شروع کرو، یہ جو اللہ نے کے کمالات ہیں اور جو اس کے یہ تخلیقات ہیں، تو ان کا تم شمار نہیں کر سکتے. یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ درخت لکھ لکھ کے گھس جائیں گے. لیکن یہ کہ اللہ کے یہ جو بھی کلمات ہیں، یہ کن سے یہ جو کچھ وجود میں آیا ہے، جو تمہارے سامنے مظاہر ہیں، ان کا بیان نہیں ختم ہوگا. تمہارے یہ ساری کلمیں گھس کے ختم ہو جائیں گی اور سیاہیاں ساری خشک ہو جائیں گی. تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. تو ان مظاہر فطرت کو جن کا مشاہدہ اب دنیا نے کرنا شروع کیا ہے، اب آپ دیکھیے خوردبین بنا کے انسان کہاں تک پہنچ گیا، ڈی این اے تک پہنچ گیا، اور یہ کہ دوربین سے کہاں تک پہنچ گیا، کائنات کی وسعتوں اور پہنائیوں میں کدھر سے کدھر نکل گیا ہے. تو یہ سارا اس نے کس کو چھان نکالا ہے، یعنی جو کائنات پر جب فوکس کیا ہے تو کائنات کس نے بنائی تھی. تو یہ ایک اعتبار سے تو اللہ کی قدرت کے کمالات ہیں، نشانیاں جو سامنے آ گئی. تو اللہ نے انہیں تقدس عطا کیا ہے. یعنی مظاہر فطرت کوئی لات عزا منات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کو ایک تقدس، اللہ کی نشانی ہونے کا تقدس حاصل ہے. اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی طرف متوجہ کیا ہے. یعنی انسان کو کائنات کے سائنٹیفک مطالعے سے مراد کیا ہے؟ وہی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس بنیاد پر. اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرائے. یہ استخراج اور استقراء یہ منطق کی 2 اصطلاحات ہیں، اور یہ در حقیقت 2 میتھڈز ہیں نتیجے نکالنے کے، اصول بنانے کے، یا یہ کہ کچھ جو ہے نا نتائج معلوم کرنے کے 2 مختلف میتھڈز ہیں. ایک یوں سمجھیے کہ اصول سے کل سے جز اخذ کرنے کا میتھڈ ہے، اسے استخراج کہتے ہیں. اور ایک میتھڈ ہے جز سے کل بنانے کا، اسے استقراء کہتے ہیں. ان کا اگر لفظی معنی دیکھنا چاہیں، استخراج خارج، خروج، اسی سے استخراج مطلب کسی شے کو نکال لینا، برآمد کر لینا. تو ایک آپ کے پاس کلیہ ہے، اس کلیے کا آپ نے کوئی بچہ نکال لیا، کوئی نتیجہ نکال لیا. نتیجہ ویسے بھی اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں، اس کے اندر سے نکلتا ہے. تو استخراج کسی معلوم شے سے ایک نئی جزوی شے معلوم کر لینا، یہ استخراج ہے. اور استقراء یہ قرا، اسی سے قرآن لفظ بنا ہے، جمع کرنا. یعنی یہ جزیات کو جمع کر کے کوئی کلیہ بنانے کا معاملہ ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے معاملہ کیا ہوا کہ یہ جو استقراء ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کل نہیں دیکھا ہے، آپ نے جز دیکھا ہے، اور اس جز کے مشاہدے سے آپ نے کل اخذ کر لیا ہے. اب ہم نے ایک اصول بنایا ہے، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. انسان نے بنایا نا یہ اصول، یہ قرآن میں تو نہیں آیا، اس کا ذکر کہیں کسی وحی میں تو نہیں آیا. اور انسان نے یہ اصول اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ بنایا. اس نے مشاہدہ کیا نا کہ پانی سطح ہموار رکھتا ہے. اب یہ جو پانی سطح ہموار رکھنے کا اصول بنایا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انسان نے تمام دنیا کا پانی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں. وہ آپ نے 4 جگہوں سے اگر پانی دیکھا ہے، ہر جگہ آپ کو لگا کہ پانی نے اپنی سطح ہموار رکھی ہے، آپ نے ایک اصول بنا لیا. ارشمیدس نے اپنے جو ہے نا وہ قوانین بنا لیے، نیوٹن کے قوانین نکل آئے، ایک سیب گرنے سے جو ہے نا وہ کافی کچھ اس نے معلوم کر لیے. تو یہ سارے جزیات سے کلیات اخذ کرنے کا میتھڈ ہے، اس کو استقراء کہتے ہیں. اور جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے نا، یہ سائنسی علم آگے بڑھا ہے، یہ استخراج سے نہیں بڑھا ہے، یہ استقراء سے بڑھا ہے. آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے کتنے نئے سے نئے قوانین جو ہے وہ دریافت کر لیے. جب آپ نے قانون دریافت کر لیا تو اس قانون کو قابو کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. اب اس سے وہ ٹیکنالوجی وجود میں آنا شروع ہو گئی. یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنے استعمال میں لائی ہیں کائنات میں تو موجود تھی نا. اور یہ ان اصولوں کو سیکھنے کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوئے کہ اب بجلی ہے اور یہ سارا جو کچھ بھی انرجی کی مختلف جو بھی استعمالات ہیں اور ساری جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ان اصولوں کو سیکھنے کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو اگر آپ اس اصول کو اختیار نہ کرتے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور یہ استقراء کی طرف نہ جاتے اور نئے اصول و ضوابط اس استقراء کے اصول پر نہ بناتے، تو یہ تو ساری ترقی ممکن ہی نہیں تھی. مشاہدہ
اور مشاہدے سے جو ہے وہ ایک جوڑ کر ایک نیا اصول بنانا، اس نئے اصول کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، آگے بڑھنا، نئی دریافت کرنا، اور اس کے کرتے کرتے عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں۔ تو ساری سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی مرہون منت ہے ان دو چیزوں، ایک مشاہدے کے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے استقرائی عمل کے نتیجے میں علم کا آگے بڑھنا، جسے ہم سائنسی علم کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا ہے۔ یعنی وہ استخراج تو یہ تھا نا کہ آپ جوں جوں نکالتے جائیں گے تو نیچے ہی جائیں گے نا۔ اب دیکھیں یہ ہمارا جتنا بھی مذہبی علم ہے نا، یہ جو عقائد ہیں، یہ جتنا ہمارا یہ فقہ وغیرہ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اس میں زیادہ استخراج ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ اصول ضوابط پہلے سے طے ہیں، اب ان میں سے نیچے نکالتے تو پھر اسی سے آپ کی سوچ بھی وہ ڈپارٹمنٹل ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرقے اسی لیے وجود میں آتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں بھائی خود پہن لیا ہے، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہ فرقہ واریت آ گئی ہے۔ تو یہ استخراج جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہے ڈویژن پیدا کرتا ہے، دوری کرتا ہے۔ استقراء جو ہے یہ جوڑتا ہے، یہ متحد کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے آ کے مشاہدے کی طرف بھی راغب کیا اور استقراء کی طرف بھی راغب کیا۔ یہ مختلف دیکھو نا، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ اونٹ ہے، یہ آسمان ہے۔ تو اب ان سب کو دیکھ کر نتیجہ جمع جو ہے وہ کر کے تو ایک نتیجہ نہیں، ان کا کوئی مالک ہے نا، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی بنانے والا ہے، ان کو اس کام کے لیے کسی نے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو بنایا۔ تو اب جب ان جزیات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچے ہیں تو یہ استقرائی عمل ہے، یہ استخراجی عمل نہیں ہے۔ تو استقراء کا عمل آپ کو جوڑ کی طرف لے کے جاتا ہے، وحدت کی طرف لے کے جاتا ہے، توحید کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جب آپ نے اللہ کو مان لیا، اب اس کے بعد آپ اس سے جزیے نکالنے شروع کریں گے تو یہ آپ اب جائیں گے تقسیم کی طرف۔ پہاڑ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی، اونٹ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی، زمین ایک علیحدہ شے ہو جائے گی، پھر اس کے اندر گھستے جائیں، پھر پی ایچ ڈی آنتوں پہ کریں، کوئی اس کے کھروں پہ کرے گا، کوئی اس کے جو ہے نا وہ اس کی قد کاٹ پہ کرے گا، کوئی اس کے دوران خون پہ کرے گا، کوئی اس کے پانی کے نظام پر کرے گا۔ تو اب تو وہ جتنا آپ نیچے جاتے جائیں گے اتنا تقسیم ہوتے جائیں گے اور اتنا ہی ڈپارٹمنٹل ہوتے جائیں گے، اور جتنا اوپر جاتے جائیں گے استقراء کی طرف جائیں گے، اتنا وحدت کی طرف جائیں گے اور توحید کی طرف جائیں گے اور اکائی کی طرف جائیں گے اور اصل الاصول کی طرف جائیں گے۔ یہ فرق ہے استخراج اور استقراء کا۔ وہ ڈاکٹر صاحب تو اکثر یہ کہا کرتے ہیں قرآن مجید کا سائنسی مطالعہ، سائنسی انداز میں مطالعہ، یعنی جوڑ پیدا کرتے ہوئے، یعنی اس وحدت کو تلاش کریں کہ جو قرآن مجید کے پیش نظر ہے۔ اور اسی طرح سیرت کا، تو سیرت کا استقرائی مطالعہ یا سائنسی مطالعے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو وہ نکلتا ہے نا کہ وہ بنیادی بات کیا ہے جس کے گرد سارے قرآن مجید کی آیات گھوم رہی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے۔ جو شاہ ولی اللہ نے جو جس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ محوری آیت تو وہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو آپ نے پہلے اس کو تلاش کر لیا، جب اب اس سے جب آپ وہ تفسیر کا انداز کریں گے تو وہ ایک بالکل نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ آپ نے محور کو تلاش ہی نہیں کیا، کچھ اصول معلوم کر لیے، یہ اصول تفسیر ہیں، یہ اصول فقہ ہیں، یہ فلانا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ بھی ایک علم ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی اس کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف اس میں محدود ہو جانے کے نتیجے میں پھر وہ سارا جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں محدود ہو کے اور لیمیٹڈ ہو کے رہ گئے۔ تو بہرحال ہم جس مغربی تہذیب کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے یہ چیز تو انسان کو دی ہے کہ اس نے جمع کی طرف اور استقراء کی طرف اور اصول کی طرف انسانیت نے چلنا سکھا ہے۔ اور اس طرح یعنی اس استقراء کے عمل کے نتیجے میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا، جب جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی۔ اب وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے اور دنیا جس کا حوالہ دیتی ہے، ہمارے بھی پڑھے لکھے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، یورپ اندھیرے میں تھا، ڈارک ایجز میں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے انہیں دبایا، حالانکہ وہ ایک خاص قسم کی وہ پاپائیت تھی، وہ بڑا جبر تھا، اور وہ صرف مولویت ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ سیاست بھی جڑی ہوئی تھی۔ تو اصل میں تو وہ جو وہاں کے بادشاہ تھے
انہوں نے لوگوں کے اوپر جبر کرنے کے لیے یہ پیروں فقیروں کو اور یہ علماء کو، جو بھی ان کے جو اسکالرز تھے مذہبی، ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا، پوپ لوگوں کو، اور وہ ان کو اعزازات دیتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر. تو اس طرح یہ تسلیس تھی، وہ حکمران اور مذہبی طبقہ یہ مل کے عوام کا خون نچوڑ رہے تھے، اس لیے وہ ڈارک ایج تھی. اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی تو ظاہر ہے وہ اس کی کوئی علمی بنیاد تھی، کوئی بنیاد تھی جس پر اسے اٹھایا گیا، وہ تھی تحریک احیاء علوم، علوم کو زندہ کرنا. گویا اس عمل نے علوم کو مردہ کر دیا تھا. اب یہ جو استقراء کا عمل شروع ہوا، اس نے پھر اس کو اثر نو زندہ کر دیا. چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچیں اور یہ صورت پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. اس کو نشأت ثانیہ والی اس میں ڈاکٹر صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جب وہ فوکس ہو گئیں دنیا کے اوپر اور کائنات کے اوپر، تو پھر یہ نتائج نکلے کہ یہ انسان نے گویا ان ساری چیزوں کو اپنے قابو میں کر لیا. یہ جو قابو میں کرنا ہے نا، ذرا اس کا پتہ نہیں ہم نے کبھی اندازہ لگایا یا نہیں لگایا. آپ ذرا سوچئے، قرآن مجید نے کتنا معجزانہ انداز میں ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمالات کا. اور وہ کیا ہیں؟ مطلب ان کا ایک بیڑا تھا، ہوائی بیڑا تھا، جو ایک دن میں اتنا سفر کر لیتا تھا جو شاید 6 مہینے میں ہوتا تھا. وہ صبح کے وقت ہی، یعنی وہ جو 3-4 گھنٹے میں اتنا سفر کر لیتا تھا. تو یا 1 مہینے کا ہے شاید، یا 2 مہینے، کچھ اس طرح، مجھے ابھی الفاظ یاد نہیں. تو یہی کر لیتا تھا نا. اب جب انسان نے اس ٹیکنالوجی کو قابو میں کیا ہے، تو جو جیٹ اب آ گیا ہے آدمی کے پاس، انسانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو اس کی رفتار تو اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزانہ ہوائی بیڑا تھا، اس کے مقابلے میں یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو جٹ انسان کے پاس آئے، اب تو خیر بات اس سے آگے ساؤنڈ بیریئر کراس کر جاتے ہیں جی. یعنی آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار جہاز وجود میں آ گئے. اچھا، اب اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا وہ جو تھا ایک، وہ جو غواصی کرتے تھے ان کے جو شیاطین جن، جا کے تو سمندر کے نیچے سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، اور ہیرے موتی جواہرات مونگے، یہ وہ سارا کچھ. تو اب تو انسانوں کے پاس وہ سارا کچھ آ گیا ہے. اب شاید اب آپ دوز لے کے چلے جائیں، یا ویسے سلنڈر لے کے تو اتر جائیں پانی کے اندر، اور پھر گھومتے رہیں، مہینہ مہینہ گھومتے رہیں. اب یہ سارا انسانوں کے لیے ممکن ہو گیا ہے. ہماری مسجد میں اذان ہے.
اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ان کے وہ جو وزیر تھے آصف بن برخیا، جو ایک ملکہ کا جو تخت تھا اس کو اٹھا کے لے آئے تھے. تو چلیں ابھی اگر مادی چیزوں کو اس طرح کا جو ہے نا وہ شفٹنگ ممکن نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ عنقریب ہو بھی جائے. آخر انہیں الیکٹرانز میں ہی بدلنا ہے اور پھر ان کو کسی دوسری جگہ جا کے تو دوبارہ اسمبل کر لینا ہے، تو وہ شکل آ جائے گی. کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہوگا میرا خیال ہے مستقبل قریب میں. لیکن یہ کہ جو میسیجنگ ہے، یعنی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ملکہ سبا تک خط پہنچانے کے لیے حدود کو استعمال کیا ہے، اور وہ جو ساری ہوئی ہے بات چیت وہ اس کے ذریعے سے ہوئی ہے. آج ایک کلک سے جو ہے نا بڑے سے بڑا میسیج امریکہ تک چلا جاتا ہے، لمحے لگتے ہیں. تو یہ ساری جو بھی ٹیکنالوجی ہے یہ ان جنوں سے زیادہ طاقتور ہے جو ان کے قبضے میں تھے. یعنی یہ تو 220 وولٹ کرنٹ میں زیادہ طاقت ہے جتنی کہ کسی جن میں ہو سکتی ہے. تو بہرحال وہ تو اب کہاں تک 66,000 اور وہ تو کئی دور سے ہی انسان کو کھینچ کے ختم کر دینے والی طاقت ہے. اور اس سے آگے کی، یعنی یہ تو کرنٹ تو کوئی شے ہی نہیں. اب جو وہ لیزر ہیں اور پھر ایٹمی طاقت ہے اور پھر ہائیڈروجن بم ہے اور کیا کچھ ہے، تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہے نا، یہ سارے جنات ہیں. اور جنات کوئی معمولی عفریت شفریت ان کے آگے کوئی شے نہیں ہے. یہ تو عفریت کو بھی اڑا کے رکھتے ہیں. اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی جنات گویا انسان نے قابو کر لی ہیں. وہ عروج آدم میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. حضرت علامہ کی یہ یرف نگائی، اچھا یہ پتہ نہیں اس کے دو طرح سے تلفظ کیا جاتا ہے، ظرف نگائی بھی کہتے ہیں اور یرف، کیونکہ ہم نے تو جب پڑھا تھا تو اس وقت بھی اختلاف اساتذہ کے درمیان بھی موجود تھا کہ کچھ اسے زے کہتے تھے اور کچھ اسے یہ کہتے تھے. اور جو یہ کہنے والے کہتے تھے کہ بھئی ان سے پوچھئے کہ اس کا آپ اسے پڑھتے کیا ہو، کہتے جی فارسی یہ ہے، تو فارسی میں یہ ہے تو اگر یہ ہے تو پھر یرف نگاری ہے یا یرف نگائی ہے. تو بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے، یعنی علامہ اقبال اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، تو ان کو بڑی ایک نظر عطا کی ہوئی تھی کہ آج کے ماحول کو، آج کے حالات کو، آج کے انسان کو وہ بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے. اس سے قطع نظر، یعنی یہ وقت اس کی تعریف کا اور قصیدہ گوئی کا تو نہیں ہے، اس سے قطع نظر میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے وہ بات اب ذرا جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یضع بہ آخرین، کہ بے شک اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو ابارے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث قوموں کو گرائے گا. ڈاکٹر صاحب نے اس قول کے حوالے سے جو بھی ان کا ذہنی ارتقاء ہوا ہے کسی جگہ وہ بھی بیان کیا ہے، مجھے یاد تو نہیں، لیکن اس کا وہ کہتے تھے کہ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ مسلمان قوموں کے بارے میں کہا گیا، یعنی اگر کوئی مسلمان عرب ہوں گے یا ترک ہوں گے یا یہ کہ کوئی اور کسی نسل سے ہوں گے، تو جتنا زیادہ مضبوطی سے کوئی قرآن کو تھامے گا تو وہی مسلمانوں کا امام یا حکمران یا اس کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دیں گے. یہ مسلمان قوموں کے لیے، جیسے کبھی قریش کو اللہ نے اٹھایا پھر تاتاریوں کو اٹھا دیا، وہ مسلمان ہو گئے اور گویا قرآن کو تھام لیا تو حکمران ہو گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بعد میں مجھے اس میں جو ہے نا یہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، وہ کافر بھی ہو، اگر اس نے ترقی کی ہے تو اس کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی قرآنی اصول ہوگا. میرا اپنا ایک اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. تنظیم اسلامی کا ایک سالانہ اجتماع پنڈی میں بھی ہوا تھا، یہ شاید 1996 کی بات ہے. اور اس اجتماع میں مزے کی بات یہ تھی کہ عمران حسین بھی شریک ہوئے تھے، شاید پتہ ہوگا بعض لوگوں کو، وہ تقریریں ان کی آج بھی چلتی ہیں. لیکن مولانا وسیع مظہر ندوی بھی شریک ہوئے تھے. اور اس زمانے میں ہم تحریک خلافت چلا رہے تھے. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کا تصور خلافت ہے، اس سے یعنی یہ جو عہد حاضر میں خلافت کا جو تصور ڈاکٹر صاحب پیش کرتے تھے، مولانا وسیع مظہر ندوی ان کو اس سے اتفاق نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے بطور خاص ان کو بلایا، انہوں نے بھی تقریر کی تھی. اب یہ کہ ان کے سامنے وہ ڈاکٹر صاحب کا تصور بھی کسی نہ کسی درجے میں لانا تھا. تو ڈاکٹر عبدالخالق ناظم اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا عمرانی فکر والا یہ والا حصہ ہے نظام خلافت والا، تو اس پر تم گفتگو کرو. تو میری پنڈی میں جو اجتماع ہوا تھا اس پر میری یہ میرا موضوع تھا.
تو میں نے اس کا جو شروع کیا تھا نا وہ اس ایک عجیب چونکا دینے والے انداز میں کیا تھا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں نے کہا کہ اب اس حدیث کے بعد یا تو ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یا یہ ماننا پڑے گا اگر یہ صحیح ہے تو جو مغرب کی قوموں نے ترقی کی ہے اور اقتدار لیا ہے تو وہ پھر قرآن پر چل کر بھی یعنی یہ تو دو میں سے ایک بات ہے ہی ہے۔ تو اب یہ تو ایسی جسے کہتے ہیں نا جس سے نکلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو وہ بہت قریب تھے شیخ جمیل الرحمن صاحب کے، وہی ان کو لے کے آئے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے شیخ صاحب کا۔ تو مجھے پھر شیخ صاحب نے بعد میں بلایا، تو بولا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس انداز میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ راستہ نہیں بچتا نا، تو بزرگوں کے لیے راستہ چھوڑنا چاہیے، مطلب انہوں نے مجھے ادب سکھایا تو، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے بھی تو بزرگوں کے اشارے پہ یہ کیا تو میں دو بزرگوں کے درمیان تھا۔ تو بہرحال یہ وہ بات ہے جو جس کا مطلب یہ ہے نا، دیکھیں صاف بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج قرآن مجید کے ذریعے سے دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہم تو مانتے نا صحیح ہے، تو اب اگر کسی قوم کو عروج حاصل ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا اس نے قرآن ہی پر عمل کیا ہوگا تب ہے۔ اب ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تو نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث قوموں کو گرائے گا۔ یہاں ضمناً ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اگرچہ کہ تفصیل زیادہ ہو رہی ہے لیکن بہرحال اسی کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ویسے تو الفاظ سارے آپ کے سامنے بھی پہلے سے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو آج کی تہذیب ہے اس کو بے خدا سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے خدا تہذیب ہے، اور یہ ایسی بے خدا ہے کہ اب مسلمانوں کے دل میں بھی وہ تثلیثی خدا کے لیے بھی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی کہ اس کی بے خدائی کے مقابلے میں مسلمان اٹھ کے پوپ صاحب کی حمایت کرنے لگے ہیں کہ چلے وہ خدا کا نام تو لیتا ہے، تثلیث والے کا لیتا ہے، چلے لیتا تو ہے، یہ بدبخت خدا کا نام بھی نہیں لیتے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ وہ جو ہمارے لیکچر تھا نا، وہ جو سالانہ اجتماع میں 2017 میں ڈیلیور کیا گیا تھا، جو کافی مشہور ہوا ہے، اگرچہ کہ مشہور دوسرے معنوں میں ہوا تھا، تو لیکن بہت سے لوگوں کی دل کی بات ہے وہ، جتنا مشہور یعنی وہ نیگیٹیولی ہم نے دیکھا ہے، بعض لوگوں نے اسے اتنا ہی پازیٹیولی بھی دیکھا ہے، اگرچہ کہ اب بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ بہت اچھا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی دل کی آواز ہے بے خدا تہذیب، اور اسی لیے جن کے دل کی آواز ہے انہوں نے اسے شائع بھی کر دیا ہے، کتابی صورت میں بھی شائع کر دیا ہے، وہ اسے آن کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس ذرا بیٹھ کے تھوڑا اندر سے ٹٹول کے دیکھیں تو وہ ایک ماڈرنسٹ کے مقابلے میں پوپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، تو اس کے حمایتی نظر آئیں گے۔ وہ ڈارون کے مقابلے میں پوپ کی تعریف کریں گے۔ اچھا وہ پوپ کی میں کیا خوبی ہے کہ وہ خدا کا نام لیتے ہیں۔ اچھا وہ کس خدا کا نام لیتے ہیں؟ جس میں تین ہوتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں لا الہ، ادھر تین الہ ہیں، تو وہ آ کے بہرحال اگر اس میں خوبی تھی نا تو اس نے وہ خدا اڑا دیا ہے۔ جو آپ کے کلمے کا جزو اول ہے وہ اڑ گیا۔ کس نے اڑایا؟ ہم نے تو نہیں اڑایا، اس تہذیب نے اڑایا۔ اس تہذیب کی روح میں قرآن تھا اس لیے اڑایا نا، لا الہ کر دیا ہے۔ اب الا اللہ باقی ہے، وہ دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے، لیکن لا الہ بھی تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ تو کر دیا نا انہوں نے، بے خدا ہونے کے اس حد تک جو بھی ڈسٹریکشن ہوئی ہے۔ اچھا اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے علاقوں کے علاقے فتح کر لیے، بات پہنچائی، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آئے ہیں۔ وہ اس تین خداؤں والے خدا کو پکڑ کے رکھا ہے، اس عقیدے کو نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن نے کتنا زور لگا دیا ہے۔ وہ نجران کا وفد جو آیا، پورے وہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ان کو سمجھاتے گزر گیا، آخر میں مباہلہ کی دعوت پھر بھی کھسک گئے، نہیں مانا۔ تو یہ والا سارا کام جو قرآن نے بھی زور لگا لیا، مسلمانوں نے بھی زور لگا لیا، تو جنہوں نے آ کے کر دیا، تو ہمیں کس کی تعریف کرنی چاہیے؟ پوپ سے ہمدردی رکھنی چاہیے یا ان سے رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے؟ جس کو اڑانا ہمارے کام کا حصہ تھا، یہ ڈسٹریکشن ہماری تھی، ہم نے اس پہ نقد کرنی تھی، اڑا کے رکھ دی۔ تو آپ ایک غلط جگہ پہ جا کے بات کر کے تو پھر خام خواہ اپنے آپ کو کدھر بریکٹ کر رہے ہو؟ وہ تو اس پوپ نے، ان کے بڑوں نے اتنے ظلم کیے ہوئے، اس کی تو اب کوئی نہیں چلنے والی۔
آپ اس سے کی ہمدردی جتلا کے خود اپنے لیے بھی وہ ساری نفرت جو ہے وہ مول لے لو گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ گویا مغربی تہذیب بھی جو ابری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جزء کے سہارے ابری۔ یہ ہے اصل میں یہ سارا لب لباب کہ مغربی تہذیب بے خدا ہے، مانتے ہیں مغربی تہذیب جو ہے اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، لیکن اس کا ایک انر کور ہے، اس کو ایک طاقت ملی ہے، اس کو ایک ولولہ ملا ہے، اس کو ایک جوش ملا ہے، اس کو ایک جو ہے انرجی ملی ہے، اور وہ قرآن نے دی ہے۔ اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا۔ یہ قرآن ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ قرآن کی ان تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ تو کہیں اور نکل گئی ہیں۔ اس کو میں نے پچھلے دنوں پر آپ نے شاید وہ پروگرام پچھلے 2 سال پہلے رمضان میں ہم نے جو پروگرام کیے تھے تنظیم میں رہتے ہوئے، وہ آخری ثابت ہوئے۔ تو یعنی ہم نے جو اقدامات خودکشی کیے تھے ان میں سے وہ یہ بھی تھا، تو اس میں یہ بات صاف کی تھی کہ بھئی ایک روایت جو یہ جدیدیت والی جسے آپ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایائی طریقوں نے جس کو روشناس کرایا ہے، یہ روایت مغرب سے ہوتی ہوئی، یورپ سے ہوتی ہوئی مدینے پہنچتی ہے، اور جس روایت کے امین آپ بنے ہوئے ہو وہ تصوف کی ہو، یا یہ کہ یہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کی جو صورت بن گئی ہے کہ ہم نے تو اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، اور ہماری نظر میں تو وہی تعبیر معتبر ہے جو ہمارے اسلاف نے کر دی ہے۔ تو یہ تو تعبیر جو ہے یہ بغداد اور کوفے وغیرہ سے ہوتی ہوئی سیدھی یروشلم کی طرف چلی جاتی ہے، یہ مدینے پہنچتی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو سامنے رکھیں تو مسلمان اگر گرے ہیں تو گرنے کا کوئی سبب بھی ہے، اور گرنے کا سبب قرآن مجید کی ان تعلیمات سے روگردانی۔ اب اتنا بے دلیلہ مسلمان ہو گیا، آپ ذرا سوچیں کہ اس کے سامنے آپ نے اس کے کسی عمل پر حدیث پیش کر دی کہ حدیث میں یوں ہے، اور مسلمان کہتا ہے تو فلانے کا مقلد ہے، اور مسلمان معمولی سا نہیں، وقت کا جو ہے وہ شیخ الاسلام کہتا ہے تو فلانے کا مقلد ہے، تیرا حدیث سے کیا کام؟ یعنی تیرا کام صرف تقلید کرنا ہے۔ اب یہی وہ بات تھی نا کہ جو ہمارے اویس پاشا صاحب کہتے تھے کہ آپ سوال پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ آپ سوال پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے تقلید کرنا، آپ کا کام ہے اطاعت کرنا، یہ علماء کا کام ہے جو بھی فیصلے کریں۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ یہ تقلید جامد اور تقلید محض اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ اچھا، یہ تصوف کیوں ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ اس میں بھی وہ جو تصوف کی بنیاد وہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کے واقعے سے جو جوڑتے ہیں، تو وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تو حضرت موسیٰ کو خضر نے یہی کہا تھا نا کہ تم مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اب وہ اس کا پروٹوکول ہے پکا، اگر سوال کرو گے تو حاذا فراق بینی و بینک۔ اب اسی تصور کو وہ 2017 والی تقریر میں رشید ارشد صاحب نے کیسے کہا کہ یہ طرز عمل کہ نس لاؤ یا نس جاؤ، تو یہ تو بڑا خارجیانہ اور بڑا گستاخانہ اور بڑا یہ جدیدیت والا تصور جو ہے تو یہ اچھا اسی سے پھر چونکہ بہرحال یہ جو ایائی طریقے ہیں انہوں نے تو کہا ہے نا کہ دلیل تو مانگی ہے نا، انہوں نے تو ایک انسان کو بہرحال وہ اس چیز کی طرف راغب کیا نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اب پرویزیت سے جڑ گیا ہے، تو جدیدیت سے جڑ گیا ہے۔ تو اب یہ وہ پورا اس کا پس منظر سامنے آئے گا تو تب یہ وہ ساری بات واضح ہوگی کہ انہوں نے کیا کہا اور کیوں اسے مخصوص حلقوں میں اپریشیٹ کیا گیا۔ تو وہ یہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں پوپ کے ساتھ ہیں، تو اگر پوپ کے ساتھ ہیں اور اس تسلیس کے ساتھ ہیں کہ ان کو وہ خدائی تہذیب نظر آتی ہے، یہ بے خدا تہذیب نظر آتی ہے، تو اب ان کا کیا کریں؟ یہ تو مطلب منڈو ہی کہانی خراب ہے۔ تو آگے اگر اور خرابیاں انڈے بچے غلط نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، جب آپ نے ایک دفعہ رخ اپنا غلط کر لیا تو پھر آگے ساری غلطان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو گویا مغربی تہذیب جو ابری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت اور رہنمائی کے ایک اہم جزو کے سہارے ابری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا۔ اب میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں جو ریسنٹ ہے، جو پہلے تو ہوگا پتہ نہیں ہمارے وقتوں میں نہیں تھا لیکن اب دوبارہ ہو گیا۔ یعنی جب انگریز آئے ہوں گے ہندوستان پر تو انگریز کی نفرت بھی تو ہوئی ہوگی نا اتنی، جو جیسے ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ تو ایک دور گزرا،
پھر ہم جب تھوڑا بڑے ہوئے تو اتنی نفرت کا دور نہیں تھا، لیکن اب جو 9/11 کے بعد ہوا ہے اس نے مغرب اور مشرق کے درمیان پھر ایک نفرت کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ یہ جو مغرب نے ظلم کیے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں اور جان بوجھ کے یہ ظلم کیے گئے ہیں، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان یہ سوچنے پر بھی نہیں آمادہ ہو سکتے کہ مغرب میں کوئی بلائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ان کی درندگی تو نظر آتی ہے، وہ ابو غریب جیل تو نظر آتی ہے، وہ گوانتانامو بے تو نظر آتا ہے، افغانستان میں جو کارپٹ بامبنگ تو نظر آتی ہے، اس کے علاوہ عراق میں جو خونی ڈرامہ کھیلا ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری بدماشیاں تو نظر آتی ہیں اور ہوئے ہیں واقعی۔ اس کا ایک ری ایکشن ہے، اس ری ایکشن نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسی نفرت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی نفرت تمہیں ایسا نہ کر دے کہ اس کی کوئی خوبی بھی تمہیں نظر نہ آئے، ہم ایک ایسی ایک ری ایکشن کا شکار ہیں۔ تو تجزیہ کرنے کے لیے ری ایکشنری بندے کے بس کی بات تو نہیں ہوتی تجزیہ کرنا، تجزیہ تو وہی کرے گا جو حدیث میں آیا ہے کہ بھئی آپ کو اس کی نفرت کرنے کے باوجود اس کی خوبیاں بھی نظر آ رہی ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کسی کی محبت تمہیں اتنا اندھا نہ کر دے کہ اس کی خامی نظر نہ آئے۔ تو دونوں اس کو بیلنس کریں گے تو تب آپ تجزیہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو مغرب نے اگر ترقی کی ہے، ہماری دشمنی اپنی جگہ پہ، ہماری اس سے نفرت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات تو مانے نا کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ قرآن کو نہ تھامے۔ تو وہ قرآن کا کون سا حصہ ہے جس کو تھام کر اس نے یہ ترقی حاصل کی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اس سے جو نتیجے نکلیں گے وہ ظاہر ہے اس میں بھی کوئی برکت ہوگی، نو انسانی کے لیے بہتری ہوگی، فائدے ہوگے اور اچھائی ہوگی، خوبی ہوگی۔ گویا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ اب وہ فارسی کے اشعار ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، تم خوار ہو قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ سے، ہجرت کرنے کی وجہ سے، لا تعلق ہونے کی وجہ سے، اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تلاوت تو کرتے ہو، حفظ بھی کرتے ہو، ناظرہ بھی پڑھتے ہو، مسجدیں بھی آباد رکھتے ہو، نماز کی رکعتوں میں تلاوت بھی کرتے ہو، سنتے بھی ہو، لیکن یہ کہ اس کا جو مغز ہے نا، جو اس کی اصل تعلیمات ہیں، اس سے اعراض کرتے ہو، صرف نظر کرتے ہو، وہ تو ان کو گرفت میں نہیں لیتے۔ اور شکوہ سنجے گردش دوران شدی بہانے بنا رہے ہو، شکوے کر رہے ہو کہ زمانہ بدل گیا ہے، گردش دور ایسا آ گیا ہے کہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے چون شبنم بر زمین افتندائی، اے مسلمان جو شبنم کی طرح آپ زمین پہ بچھائے، جو چاہے تجھے مسل دے، جیسے شبنم مسلی جاتی ہے ایسے مسلمان مسلے جا رہے ہیں آج دنیا میں۔ در بغل داری کتاب زندہ، آج بھی تمہاری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ہمدرد اسے یہ بتاتے ہیں کہ ترجمہ نہیں کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ در بغل داری کتاب زندہ۔ اب اقبال برا کیوں نہ لگے، ٹھیک ہے نا، اقبال گمراہ کیوں نہ ہو کہ وہ کہتا ہے آؤ اسے سیکھو، تمہاری بغل میں عصائے موسیٰ موجود ہے، اسے پڑھو گے تو حکمران بنو گے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اسے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ تصورات ہیں، یہ تو روایت اور یہ جو اے آئی عمل ہے اس کا تو بالکل 180 درجے کا یہ ٹکراؤ ہے۔ تو پہلی بات تو تہذیب کی سمجھ میں آئی، اور یہ اگر آپ پھر ان دائروں کی طرف نظر کریں، آپ ذرا تھوڑا سا ادھر اس کو موڑ کے دکھا دیں، بلکہ تھوڑی دیر ادھر ہی رکھیں نا۔ اب اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو جسم بنا ہے یا جو بھی ایک ڈھانچہ تشکیل پایا ہے، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں، جسے علامہ نے دوسرا جزء قرار دیا ہے، یعنی 2 اجزاء کا مرکب ہے یہ۔ تو ایک کو اگر آپ انر کور کہیں گے تو اس کا پھر نقشہ یہی بنے گا جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ ایک اس کا اندرونی دائرہ ہے، ایک اس کا بیرونی دائرہ ہے۔ تو اندرونی دائرے کو اگر ہم ایک ہڈی اور مضبوط شے سے تشبیہ دیں، اوپر اس کے گویا گوشت چڑھا ہوا ہے، جو بھی اس کے اوپر جو جسم تشکیل پایا ہے اب وہ ہمارے سامنے ہے۔ تہذیب حاضر کا دوسرا جزء اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں، جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ یعنی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، یہ الفاظ جو ہیں سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی اس کا بیرونی دلکش حصہ جس کے اندر بڑی کشش ہے، پرکشش حصہ جو ہے۔ لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کو ذرا جو اچھی طرح ان کو پیروی کر کے اس کو فالو کریں اگر ان کے اشعار کو، کہ ان مظاہر خارجی کے بھی 2 رخ ہیں۔
یہ دو رخ جو مظاہر خارجی کے ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے یہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کے دو بازو ہم نے بنا دیے ہیں. یہ اب نیچے وہ میں لکھ دوں گا. جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر کے الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں. اب ظاہر ہے دیکھیں یہ جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہیں اس کے دو رخ ہیں. ان دو رخوں میں سے ایک روشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ تاریک تر ہے. اب یہ تاریک تر وہ انر کور نہیں ہے, یہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کے دو پہلو ہیں. یہ آپ اسے یوں کہہ لینا کہ جی انگارہ ہوتا ہے, دیکھنے میں کتنا دلکش ہوتا ہے, یعنی جس کا تجربہ نہ ہو وہ اسے تو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پکڑنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یعنی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر چہرہ روشن اور اندروں تکلیف دہ. اب تاریک تر کو ذرا تکلیف دہ سے بدل لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ سارا چینی کتنی خوبصورت ہوتی ہے, باقی شوگر ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چینی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اس سے گڑ ہی اچھا تھا. تو یہ مطلب اس تہذیب کی یہ ایک دو میں نے مثالیں دی ہیں, باقی اکثر بھی ایسا ہی ہے. وہ جسے جو آپ کو بڑا اچھا نظر آ رہا ہوگا ویل آف, تو اس کے غم اپنے ہی ہیں, وہ جن مصیبتوں میں پڑا ہوتا ہے وہ بیچارہ وہی جانتا ہے. تو اسی طرح جو بھی اس سے پوری جو تہذیب بنی ہے اس کے بھی یہ دو رخ ہیں. جیسے یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر کے الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں. کہیں ان کی نشاندہی طب مغرب کے مزے میٹھے اور اثر خواب آوری. یعنی بعض چیزوں کے ذائقے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر بندہ بڑے آرام سے سو جاتا ہے, اور جب بس آ کے فیض آباد رکتی ہے تو اس کے بعد وہ کوئی جگاتا ہے کہ جناب آپ کی جیبیں تو خالی ہو چکی ہے. تو اصل میں یعنی یہ تو ایک مثال ہے, لیکن آپ اگر دیکھیں تو جتنی بھی فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کے اندر سارا یہی ہوتا ہے. کوئی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں بیچ میں, بچے بھی نہیں چھوڑتے, چپس ہے یا کچھ بھی ہے, کرکرے ہیں, لیکن یہ کہ وہ سارے کوئی گردے خراب کریں گے, کوئی میدا خراب کریں گے, ستیہ ناسی پھیریں گے, وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ مطلب اس ایک مصرے کے اندر ایک پوری جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ دنیا آباد ہے جیسے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں. اور اس ضمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اچھا, یہ اس طرح کی بات کو یعنی یہ تو میں صرف ابھی سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہیں. اصل بات تو وہ سوشل تھاٹ سے متعلق ہے, فکر عمرانی فکر سے متعلق ہے, لیکن یہ کہ سمجھانے کی حد تک ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہے, لیکن یہ کہ وہ اور بہت سے اعتبارات سے آپ کے لیے روشنی کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو بھی واضح کرتا ہے جس میں کہا گیا نا جب آپ شادی کرنے لگیں تو لوگ دولت کو دیکھتے ہیں, حسن کو دیکھتے ہیں, فلان دیکھتے ہیں, تو تم ایمان کو دیکھو, اچھی عادات خصلات, وہ زیادہ بڑا حسن ہے. تو ہمارے جو بی اے میں نا عربی کی جو کتاب تھی اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب ریڈیو پر وہ جو ہے نا کھانے پکانے کی تراکیب سنا کرتے تھے اور مزہ لیا کرتے تھے. پھر سنتے سنتے وہ اس کے وہ عادی ہو گئے, اور پھر آخر گھر والوں کو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی عورت سے شادی کرنی ہے. بہرحال لمبے جتن ہیں, اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے. شادی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے شادی کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے, کھانا پینا تو اتنا جلدی نہیں ہوتا, لیکن یہ منتظر ہیں کہ ناشتہ کب بنے گا نا, شادی ہوئی ہے تو, کیونکہ انہوں نے شادی ناشتے کے کھانے پینے کے لیے کی تھی. تو بڑی مشکل سے صبح ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی فرمائش بیگم کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ ذرا وہ والا آملیٹ جو آپ نے 18 تاریخ کو جس کا ذکر کیا تھا وہ بنا کے لیا. وہ بیچاری چلی جاتی ہے کچن میں, کافی دیر گزر جاتی ہے, واپس نہیں آتی. یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. خیر بالآخر وہ آتی ہے, اور جب آتی ہے تو پہچانی نہیں جاتی. اس کا چہرہ بگڑا ہوا, کالے, یہ وہ ہاتھ جلے ہوئے, اف اف شف شف کرتی. اس نے آ کے کوئی شے ان کے سامنے فرائی پین میں رکھی. اب ان سے وہ شے بھی نہ پہچانی جائے یہ کیا ہے. وہ بالکل جلا ہوا ایک کوئلہ بنا ہوا ایک انڈا تھا جو وہ آملیٹ بنا کے لے آئی تھی. تو وہ بڑے حیران ہوئے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو معلوم ہوا کہ خاتون کو امور خانہ داری کا کچھ پتہ نہیں ہے, ککھ پتہ نہیں ہے. وہ تو ریڈیو پہ پروگرام کرتی تھی بس. تو آخری جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے بعض دوست دماغ کی بجائے پیٹ سے سوچتے ہیں. تو یہ اس مطلب یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں.
تہذیب حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش و مروب کن مظاہر خارجی میں سے مثلاً ایک، اب آئی وہ بات، یہاں تک ہم بیسک کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ بعض چیزیں ظاہراً بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور ان حقیقت میں وہ اتنی خوبصورت نہیں بلکہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، بڑی اذیت دہ ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ ساری بات ہم تو اس سے آگے فکر کی سطح پر، نظریات کی سطح پر کرنے چلے ہیں، لہذا اب کچھ نظریے ہوتے تو بڑے دلکش ہیں، بڑے جو ہے دل ربا ہیں، بڑے پرکشش ہیں، لیکن ان نظریات کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان سے انسان واقف نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہے اتنا، تو جب تک وہ تجربہ اسے حاصل ہوتا ہے تب تک زندگی اس کی تمام ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں نوع انسانی جو ہے وہ گرفتار رہتی ہے۔ ان دلکش و مروب کن مظاہر خارجی میں سے مثلاً ایک حریت فکر ہے۔ تو اگر یہ روشن سائٹ پر ہم حریت فکر کو لکھ دیں، اب دیکھیں نا یہ آزادی کا تصور کتنا حسین، یعنی انسان آزادی کے ساتھ اس کا کتنا اٹریکشن ہے نا، کتنا پرکشش ہے، یہ کتنا کھینچنے والا ہے، حریت، آزادی اور حریت فکر، سوچنے کی آزادی، میں جو چاہیں میرے نظریات، میرے خیالات، میں وہ نہ صرف سوچ سکتا ہوں بلکہ ان کو بیان کر سکتا ہوں، تحریر کر سکتا ہوں، دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو یہ حریت فکر ہے، جس کے پردے میں یا باضابطہ کفر و الحاد ہے یا لا ادریت و ارتیابیت۔ ادھر 3 الفاظ لکھتے ہیں، کفر و الحاد، بلکہ یہ 4 ہو گئے، یہ کفر و الحاد یا لا ادریت اور ارتیابیت۔ بالکل آزاد ہو کے سوچیں گے، بالکل جب آزاد ہو کر سوچیں گے تو آزاد ہو کر سوچنے کا نتیجہ، اچھا اب ٹھیک لکھ دیا لا ادریت آپ نے، اچھا تو اب آزاد ہو کے سوچنے کے اندر آپ وہ لمیٹیشن ذہن میں رکھ لیں، کون سی؟ آپ نے لا تقفو ما لیس لک بہ علم کے اندر ہی سوچنا ہے، اور اس میں وہ چھٹی سورس آف نالج ہے نہیں، کون سا؟ علم وحی، اس پر یقین ہی نہیں ہے کیونکہ حواس خمسہ کے اندر رہتے ہوئے سوچنا ہے، یہ لمیٹیشن ہے آپ کی۔ اب آپ حواس خمسہ کے اندر رہتے ہوئے جب حریت فکر کا مظاہرہ کریں گے، سوچتے چلے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ایکسٹرنل قدغن آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، سوچو، تو پھر کفر تک ہی پہنچیں گے، کیونکہ اب وہ آپ نے تو وحی کو تو خاطر میں لانا نہیں ہے۔ الحاد کہتے ہیں ٹیڑھ کو، ملحد وہ ہوتا ہے جو کج ہو گیا ہو نا، یعنی یہ سیدھا چلتے چلتے دائیں بائیں مڑ گیا ہو، یہ کجی ہے، یہ ٹیڑھ ہے، یہ الحاد ہے۔ لحد لفظ استعمال ہوتا ہے قبر کے لیے، قبر کو لحد نہیں کہتے، قبر تو وہی ہے جو ہمارے ہاں بناتے ہیں یہ سیدھی، لحد وہ ہوتی ہے جو سیدھی بنا کے نیچے سے جسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں، بغلی قبر جو ہوتی ہے وہ لحد ہے، اسی سے بنا الحاد، یعنی وہ ٹیڑھے لوگ جو ہے نا، جو سیدھے نہیں جاتے بلکہ آگے سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حریت فکر انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ حریت فکر ایک بڑی اہم بات ہے، قرآن مجید کی جو لا تقفو ما لیس لک بہ علم اس کا تقاضا ہے، لیکن یہ مادر پدر آزاد ہو جائے تو کفر اور الحاد تک لے کے جائے گی، اس کی بریکیں نہیں ہوں گی، گئی نہ وہ کیا ہے، وہ آپ کا موٹر وے کے اوپر جو اکثر گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوئی ہوتی ہیں کلر کار سے نیچے، تو بریکیں فیل اور گئی گاڑی ختم۔ اسی طرح انسانی فکر کی گاڑی جو ہے نا وہ کفر اور الحاد سے جا ٹکراتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ سنگلاخ چٹانوں سے اس کا انجر پنجر ٹلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شے ہے لا ادریت، اگر عقل زیادہ ہی کام کرے گی نا تو بندہ یوں کرتے کرتے کہتے ہیں یار مجھے تو صحیح نہیں پتا۔ یہ عقل کا لازمی نتیجہ ہے کہ عقل یہاں پہنچے گی، اور یعنی ہائیسٹ لیول آف انٹلیکچولیزم یہ ہے کہ یار مینوں کی پتا نہیں، یہ ہے یعنی بالکل نہ معلوم ہونا۔ وہ جو سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ اور ایک کیفیت اس کے درمیان اور بھی ہے، وہ ہے ارتیابیت، یہ ہے اسکیپٹسزم، جس کے اندر شک پڑ جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا فرملی آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کسی بات کو بھی یقین سے کہنے کا مطلب یا تو وہ مشاہدے پر مبنی ہو تو وہ تو سائنس ہے نا، وہ تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہو، لیکن جب آپ نے سوچا ہے، فکر بنائی ہے، تو وہ سائنس تو نہیں ہے نا،
وہ تو آپ کا استنتاج ہے، استخراج ہے، وہ اصول تو آپ نے سائنس سے معلوم کیے. اب آگے آپ نے جو گاڑی فکری چلانی ہے تو اس میں جو بھی نتیجہ آپ نے نکالا، یار یہ نتیجہ تو میں نے نکالا ہے تو ضروری تو نہیں کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو. اب اس سے ایک پورا فلسفہ وجود میں آئے گا، وہ جو ریلیٹیوزم کا فلسفہ ہے، جو اب ویسے تو کہتے ہیں کہ مغربی فکر سے آلودہ ہیں یہ ایائی تحریکیں، لیکن یہ کہ خود اپنا حال کیا ہے کہ جو اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو مدرسہ چلا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے وہ بھی ٹھیک ہیں. تو یہی تو یہ ارتیابیت ہے، کسی ایک شے پر بھی آپ کا یقین نہیں ہے. یہ ہے آج کے جو وہ مغرب کا اثر جو آ کے گھسا ہوا ہے اندر پوری طرح، اور ویسے اپنی جگہ پہ وہ مگرمچھ بنے ہوئے ہیں یا مست ملنگ بنے ہوئے ہیں، یا بزوں میں خیش سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنی روایت پر قائم ہیں. یہ ارتیابیت کی روایت ہے پھر، جس نے کہ صورت اختیار کر لی ہے اب ایک جو ریلیٹیوزم کی، کہ ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ کا اقامت دین کا کام ہے، یہ تو وہ جب تک آپ کا فہم نہ ہو، یقین محکم عمل پیغام ہو ہی نہیں سکتا. جب تک یقین محکم نہ ہو عمل پیغام کیسے ہوگا؟ لیکن دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہم جیسا ہو جو کہے فرض عین ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یہ بے وقوف لگے گا. جدید تہذیب کے اثر کے تحت اس طرح تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ ہے فرض عین ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اس کے مقابلے میں ایک کہتے ہیں میری سوچ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ یوں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی درجے میں ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اب اس کے ساتھ مطلب ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن تو ہو سکتی ہے. ایک وہ جیسے شاعر لوگ بیٹھ کے واہ 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 کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو واہ 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 تو کی جا سکتی ہے. اس سے عمل کیوں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور یہ سارے بے عمل، کچھ شراب پی کے بے عمل ہو جاتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا انٹلیکچوئلزم کی جو ہے نا وہ نش لگا کے یا کش لگا کے یہ جو ہے نا بے عمل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی کام نہیں. جو چل کے ان کے پاس آ جائے، ان کے گیت گائے، یعنی ان کی انا کی تسکین کا سامان جو ہے نا استاذ جی کر کے کرے، اس کو تو یہ جو ہے نا وہ سر پہ بٹھائیں گے. یہ عالم ہے، یہ استاذ ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اسٹرانگلی کوئی بات کہہ دے، فرملی کوئی بات کہے، یقین کے ساتھ کوئی بات کہے، وہ نہیں، یہ تو جاہل آدمی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، یہ کنویں کا مینڈک ہے. تو یہ وہ والے اثرات ہیں جو چل کے یہاں پہ یہ ارتیابیت ہے کہ جو ان کے اندر بھی پوری طرح گھسی ہوئی ہے. اور یہ مغرب کی اسی حریت فکر. اور اگر آپ سارا وہ پڑھ جائیں نا اپنے جو وحید الدین خان صاحب اور غامدی صاحب، تو اس میں آپ کو یہی ملے گی. اور یہ جو ہمارے رشید ارشد صاحب ہیں، ان کے رگ رگ میں غامدی صاحب گھسے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے غامدی صاحب کے لیے جو ہے نا ایک اوڑا ہوا ہے اپنے اوپر احمد جاوید صاحب کو، وگرنہ یہ کہ ان کے اصل پیر تو غامدی صاحب ہیں. اور ان دونوں کا حاصل ہے یا عریاں لامذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لادینیت. یہ لادینیت کیا ہے؟ مذہبیت کی تو گنجائش ہے نا سیکولرزم میں، عیسائیت کی گنجائش ہے، ہندو مت کی گنجائش ہے، اسلام کے مذہب کی حد تک جو ہے وہ تعلیمات کو پر عمل کرنے کی گنجائش ہے. لیکن کسی الہامی مذہب کو دین کی حیثیت سے، الہامی ہدایت کو دین کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. یعنی وہ جسے وہ سیکولر فیلڈ کہتے ہیں، سیاسی سماجی معاشی نظام، اس میں نہیں دخل دے سکتے. تو یہ سارا صوفیزم کیوں اتنا پسند ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا اتنی جو ہے نا وہ محنت ہے اور جد و جہد ہے اور تزکیے کی بات، اس لیے کہ وہ محدود کر دیتا ہے وہ اس کی حد تک، مذہب کی حد تک. وہ مختلف باتیں مشہور ہیں، کسی نے ایوب خان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، کہ کسی نے گاندھی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اندرا گاندھی کے ساتھ، کہ تبلیغی کام بہت بڑھ گیا تو پریشانی ہو گئی ایوب خان کو یا اندرا گاندھی کو، تو اس نے بھیجے لوگ کہ جاؤ بھائی معلوم کرو. تو جو رپورٹ ملی انہوں نے کہا جی آپ فکر مند نہ ہوں، یا یہ تو آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ وسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. تو وہ اس والے مذہب کی گنجائش ہے جو آسمان سے اوپر کا اور زمین کے نیچے کا ہو.
جو زمین پر رہنا کیسے زندگی بسر کرنا ہے اس کے بارے میں اگر بات کرے تو یہ اب خطرناک اسلام ہے، یہ اب خطرناک دین ہے، یہ اب خطرناک تعلیمات ہیں۔ تو نتیجہ تو لادینیت کی صورت میں نکلا۔ وہ خواب جو پردہ ہو وہ مذہبیت کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی ہے لادینیت، اس کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، اور انسان کی سطح پہ حیوانیت کا آخری انتہا یہ ہے کہ وہ انسان ہی کو جو ہے وہ منتہا کل مان لے۔ اگر مغرب نے انسان کو خدا مان لیا ہے کہ جو اس کی سوچ ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو ادھر کون سی کمی ہوئی ہے؟ یہاں تو جو پیر کو جو کچھ بنایا جاتا ہے، اور جو تصور شیخ اور شیخ کے جو مقام ہے کہ اس کے آگے آپ نہ چوں کر سکتے ہیں، نہ اف کر سکتے ہیں، نہ اون کر سکتے ہیں، نہ یوں کر سکتے ہیں، نہ ہوں کر سکتے ہیں، تو یہ مقام تو نبیوں کا بھی نہیں رہا ہے جو یہاں پہ شیخ کو مل گیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا جو حریت فکر، بات بہت اچھی ہے لیکن اس کے انڈے بچے یہ ہیں وہ بھی سامنے رہیں۔ دوسرے حریت عمل ہے، یہ بھی وہ چہرہ روشن والی حریت عمل، میں جو چاہوں کروں، مجھے اس کی آزادی ہے، عمل کی آزادی، جس کی شکر والی طے کے نیچے مضمر ہے، یعنی شوگر کوٹیڈ ہے حریت عمل۔ اس کے نیچے جو کچھ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ ہے اباحیت اور آوارگی کا زہر۔ اباحیت مباح ہونا، ہر شے مباح ہے، یہ جو لبرلزم جسے کہتے ہیں، میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، تو بس باقی آپ سمجھتے چلے جائیں میری مرضی۔ یہ ہے اباحیت، ہر شے میرے لیے مباح ہے، جو میں مرضی کروں، کوئی روک ٹوک، کوئی کوڈ، کوئی مذہبی کوڈ یا کوئی دینی کوڈ یہ مجھے روک نہیں سکتا ہے، میں آزاد ہوں۔ اور اس سے انارکی کی طرف جا رہا ہے انسان۔ ویسے یہ بڑی عجیب حادثہ ہے، اور اسی سے شاید سمجھ میں آئے گی بات کہ اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو گلوبل کر دیا ہے، یعنی گلوبل ویلیج بنا دیا۔ جیسے گاؤں ایک دوسرے سے مربوط ہوتا تھا، پوری دنیا ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہو گئی۔ کس کی بدولت؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت۔ لیکن یہ جو ہے حریت عمل اور حریت فکر، اس نے کیا کر دیا؟ انسان کو لبرل بنا دیا۔ لبرل بنانے کے نتیجے میں انسان اپنی کو خدا مان کر، اپنی ہی حسن کا دیوانہ ہو کر دوسرے انسان سے بھی دور ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ چولیں ڈھیلی ہو گئیں، جو ربط کی چولیں تھیں، وہ تو خاندانی نظام بھی بکھر گیا۔ تو آگے چلتے چلتے اب اس لبرلزم نے ایک انارکزم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب انسان اس کے لازمی نتیجہ آپ ریاست سے بھی بغاوت کریں۔ میری مرضی کی راہ کی واحد رکاوٹ کیا رہ گئی ہے؟ ریاست رہ گئی۔ خاندان سے بغاوت ہو چکی، اماں ابا گھر سے نکل چکے، وہ اولڈ ہاؤسز میں پہنچ چکے، اسی طرح جو روایتیں ہیں ان سے بغاوت ہو چکی۔ آخری جو رستے میں رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ریاست ہے۔ تو لبرلزم کا ایک لازمی نتیجہ جو نکلنا ہے یا سامنے آنا ہے یا نکلنا چاہیے، لاجک تو یہی کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ریاست سے بغاوت کر دیں، طوائف الملوکی ہو۔ میری مرضی تو پھر میری مرضی دے آڑے آنے والی ہر مرضی۔ اب اگر وہ عورت مارچ ہو رہا تھا میری مرضی والا، اور اس پہ اگر ریاست نے پابندی لگا دی ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں لگا دی ہے، اگر فرض کریں نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ذرا اعتبار سے دیکھیں تو ریاست پھر کیا بن جائے گا؟ ظالم سماج۔ تو ظالم سماج کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ تو اسی طرح کل کوئی اور کھڑا ہو کے اگر فرض کریں ان کی حکمرانی ہو جائے تو میری مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر ہمیں آزاد، تو اس کا نتیجہ انارکی نکلتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ تو دنیا کا تقاضا یہ ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کہ گلوبل ویلیج ہے تو گلوبل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور اس لبرلزم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہے پیچا پڑ گیا ہے، اب اس کا کوئی حل آخر نکالنا ہے نا۔ آوارگی کا زہر، اور یہ آوارگی ہے وہ جو ہپی نہیں ہوتے تھے، آوارہ ہوں تو بس آوارہ ہوں، جس نے اخلاق و کردار اور شرافت اور انسانیت کا دیوانہ نکال دیا۔ بس وہ اس کے آوارگی کا نتیجہ پھر حیوان بننا ہو گیا نا، کہ وہ اب ماں باپ وہ آزادیاں ختم، پابندیاں ختم، اسی طرح جو ہے وہ مادر پدر آزادی پھر آ گئی اس میں۔ تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن۔ اچھا، یہ بھی کوئی ویسے تو عورتوں کو پابند کر کے رکھنا، انہیں ذلیل و رسوا کر کے سیکنڈ ریٹ بنا کے رکھنا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو حریت نسواں بھی اچھی بات ہے،
لیکن اس نے پھر جو آگے نتیجے نکالے ہیں وہ میری مرضی سامنے آ رہی ہے نا جو. تو اب اصل میں اس کے پردے میں کیا گیا ہے؟ اس کے پردے میں کیا یہ گیا ہے کہ مرد کو اپنی لذت کے لیے عورتوں کا جو ہے نا وہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی جسمانی تعلق ہی ہو، آخر دیدار بھی تو، آنکھوں کی لذت بھی تو بڑی شے ہوتی ہے، اور اسی لیے تو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھو. تو یہ اپنے نظاروں کے لیے مردوں نے عورتوں کو نسوانی آزادی کا چکمہ دے کر تو انہیں جن سے ارزاں بنا دیا، ان کے لیے جو ہے نا وہ عام کر دیا ان کا وہ، اور جو شے عام ہو جائے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے. دیکھیں نا کہ اب ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے ماسک کی تو قیمت بڑھ گئی ہے، وہ خود چھپ گیا ہے. اب وہ اوپر کاؤنٹر کے نہیں رکھا ہوتا، کہیں چھپا کے پردے میں رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے قیمت چڑھ گئی. اب اگر جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ رسد ہو، مطلب اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہوں ہر میڈیکل سٹور میں، تو قیمت گر جائے گی، چڑھے گی نہیں. یہ اکنامکس کا بھی اصول ہے، یہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے نا. تو اب جب عورت عام ہو گئی، پردے سے نکل کے سر عام ہو گئی اور دسترس میں آ گئی، تو اس کی قدر بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اور اس سے ایک اور بہت بڑا نقصان جو ہوا کہ یہ جو یہاں مرد کو نامرد لکھا، وہ میں ذرا تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیں پانی ہے نا، پانی، پیاس لگی ہے آپ کو شدید، مغرب کے وقت روزہ کھول رہے ہیں، آپ نے ایک گلاس کس جذبے سے پانی دیکھ کر آپ کو مزہ آیا، پیتے ہوئے آپ کو مزہ آیا، اچھا، اور اس کے بعد آپ کو اندر ٹھنڈ پڑ گئی، آپ نے دوسرا گلاس بھی اسی مزے میں پی لیا، آپ نے تیسرا بھی بھر لیا کیونکہ دل نہیں بھرا تھا. اب 2-3 گھونٹ لینے کے بعد آپ کو الٹی سی آنی شروع ہو گئی. وہی پانی جو بہت لذیذ تھا اب لذیذ نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں افادہ مختتم ہو جانا، کسی شے کا فائدہ دینے کا اختتام ہو جانا. تو عورت پردے میں ہے، نہیں ملتی، تو وہ جو بھی ایک کشش ہے وہ برقرار رہتی ہے کیونکہ آپ کی تسکین نہیں ہوتی کامل طور پر. اچھا، وہ دسترس میں ہے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے، پہنچ میں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی مانگ گھٹ گئی، اس کی قدر گھٹ گئی، اس کی طرف اٹریکشن گھٹ گئی. اب وہ مرد اور عورت دونوں ایک جیسی مشینیں سے ہو گئیں، وہ چائنیوں کا پتہ ہی نہیں لگتا کون مرد ہے کون عورت ہے، خود ان کو بھی نہیں پتہ. یہ جتنے بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، مطلب وہ مل کے بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں چلتا کہ صحیح معنی میں کچھ نصف کام ہو جاتا ہے، نیمے بروں نیمے دروں ہو جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے خاندانی، دیکھیں مرد اور عورت دو افراد ہیں مختلف، یہ آپس میں مل کے رہیں کیسے، ایک ادارہ کیسے چلائیں؟ وہ اٹریکشن تھی جو بھی سیکس کی اٹریکشن ہے کہ جس نے انہیں پھر جوڑ کے رکھنا تھا. ابتدا میں جڑ گئے، پھر آگے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر سوشل جو ہے نا وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، پھر بچے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پہلا جوڑ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ رول ہوتا ہے سارے کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے کی کشش رکھی ہوئی ہے. اب ہر آدمی کو اگر وہ شاید دستیاب ہو جائے، ہر فرد کو، کیا عورت کو کیا مرد کو، تو اب یہ بندھن میں بندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گھر کی چولہیں اور خاندانی نظام کی چولہیں ڈھیلی ہو جائیں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب افزائش نسل کیسے ہوگی؟ جب بچہ پیدا کرنے کی ایک عمر ہے، ہمیشہ تو نہیں بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اب اس عمر میں بندہ عیاشی میں پڑا ہوا ہے، وہ تو بچوں کا کھکھیڑ مول لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چلیں آپ نے تو عیاشی کر لی، یہ افزائش نسل کا معاملہ کیسے چلے گا؟ اور افزائش نسل رک گئی تو انسانیت تھم گئی. یہ تو افزائش نسل ہو رہی تھی تو 2 آدمیوں سے یہ آج 6 ارب انسان ہیں، اور یہ اگر گھٹ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ لپیٹا بے شک قیامت نہ آئے ویسے ہی انسان ختم ہو جائیں گے. تو تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد، بے غیرت آدمی جو ہے وہ مرد نہیں ہوتا، کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ. اور اس سے ملتی جلتی بات احادیث میں بھی آئی ہے، جس کو اپنے گھر والوں کی بے غیرتی کا پتہ اور وہ پھر بھی کوئی غیرت نہ کرے تو وہ دیوس ہے. جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوں گے ان میں سے ایک ہے. یعنی یہاں نر ہو سکتا ہے، بڑا کام کا نر ہو، لیکن یہ کہ مرد نہیں ہے، مرد کا تعلق غیرت سے ہے. اور آپ آج دیکھیں نا ہمارے مطلب وہ ہر پہلے بے غیرت بناتے ہیں، پھر کوئی عہدہ دیتے ہیں، اس کے بغیر دیتے ہی نہیں.
پہلے انا مارتے ہیں، خود ہی مارتے ہیں، میں مارتے ہیں. اب یہ میں مارنے کا کام تصوف بھی کرتا ہے، اپنے اپنے طریقے نا، میتھڈولوجی اپنی اپنی ہے، لیکن میں مارے بغیر بندہ کام کا نہیں ہوتا. وہ کسی بھی وقت جو ہے نا باغی ہو سکتا ہے. میں مارو اس کی خود ہی مارو. ادھر قدرت نے ہمارے سامنے جو نشانیاں رکھی ہیں یار، وہ دیکھیں مرغے کیوں لڑتے ہیں، آپ ذرا سوچیں. مرغوں کو کوئی دانے پہ نہیں لڑے گا مرغا. وہ ایک مرغا آزان دیتا ہے، دوسرے کو اپنی غیرت جو ہے وہ آزان دیے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ بھی دیتا ہے. پھر دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. یہ مرغیوں پہ لڑائی ہوتی ہے، میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے، یہ تو کدھر دخل در معقولات، تو یہ اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ وہ ابتدائی میں بڑا بندہ سیٹ ہو جاتا ہے، اسے کوئی اتنے جو ہے نا یوسف و عارض عن ھذا، یوسف ہو جاتی ہے ایسی بات، معاف کر دو، خیر ہے کوئی بات، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ میری بیوی نے حرکت کیا کی ہے. اور واستغفری لذنبک، بس تم اپنے گناہ کا استغفار کر. یہ تو بالکل ایسی بات ہے، تم سوری کہہ لو. اور یوسف و عارض عن ھذا، یوسف چھوڑو یار، اتنے دل پہ لے لیا تم نے، نتھنگ ڈوئنگ یار، کیا کرتے ہو بچے تم. یہ تو جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی. اب یہ وہ جو بھی وہ جیسے وہ جمناسٹک اور یہ سارا بس اب بدن کی شاعری اور کیا کیا چیزیں، مطلب خوبصورت چیزیں لا کے تو بالکل ہی مطلب تماشائی بنا کے رکھ دیا، بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولیں ہلا کر رکھ دی. وہ جو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ تو پھر خاندان کا نظام درم برم ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. اب یہاں زن شناسی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جس چیز کو بھی آپ نے سنبھالنا ہو، جب تک آپ کو اس کی عادات و اطوار اور طور اور طریقوں کا نہ پتہ ہو، آپ نہیں سنبھال سکتے. آپ گھر میں لے آئے طوطے، بڑے بچوں کو شوق تھا، لے آئے بھائی اب ان کو کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کب پانی دینا ہے، یہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو مر جائیں گے. آپ کتا لے آئے، اس کے اگر رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو یا تو وہ کمزور ہوگا یا کچھ کرے گا، یا اگر وہ اس کی عادتوں کا نہیں پتہ تو اپنے آپ کو کٹوائیں گے، بچہ جو ہے وہ اس کو کاٹے گا. تو کیا احتیاط کرنی ہے، کیا اس کا خیال کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے، یہ تو اس کی عادتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. میں نے ایک دفعہ یہ ہمارے جو بڑے پاک صاف تزکیے والے لوگ ہیں، ان کو کہا یار ان کو ایک ایک بکرا لے کو دو. سب نبیوں نے بکریاں پالی ہیں نا، اور چرائی ہیں، ریوڑ رکھے ہیں. یہ بکرا صاحب کرتے کیا ہیں، یہ بھی تو ان کو دکھاؤ نہیں. بڑے مزکی، بڑے پاک صاحب پرہیزگار، تو وہ کیا آوازیں نکالتے ہیں اور کہاں کہاں تک وہ اپنے جو ہے نا وہ فوارے چھوڑتے ہیں. یہ تو اب ان کو دکھاؤ تو صحیح نا، بکرا کرتا کیا ہے. وہ یہ نبیوں نے پالے ہیں، یہ سمجھو. بکرے کے بیچ سے گزر جائیں 2 دن بو نہیں جاتی آپ کے کپڑوں سے. باقی جو پسوں اور یہ اور وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے. تو بھائی یہ دنیا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ کہ جس شے کو بھی آپ رکھیں گے پالتو، یا جس کو سنبھالیں گے، اس کو سنبھالنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے. نہیں آتا تو آپ اسے خراب کریں گے. اسی طرح مرد کو اگر اللہ نے قوام بنایا ہے تو اسے عورتوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے نا. عورتوں کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کی طاقتیں کیا ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، اس میں کہاں وہ کمزور ہیں جہاں ان کی حفاظت کرنی ہے، کہاں ان کی ضرورت پوری کرنی ہے کہ ان سے میکسیمم جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ جب تک آپ عورت شناس نہیں ہوں گے تو آپ اسے جو ہے اس سے پورا فائدہ نوع انسانی نہیں اٹھا سکتی. تو آج کے مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زن شناس نہیں ہے. اسے عورتوں کے جو ہے وہ جو بھی ان کے لیے جو اچھائیاں برائیاں ہیں وہ اسے نہیں معلوم ہیں. اسی طرح وہ اولاد بچوں کی نفسیات سے بھی واقف نہیں ہے، ان کو خراب کر دیتے ہیں، ان کو غلط رخ پہ پروان چڑھا دیتے ہیں کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ آج ہمارے کہتے ہیں تہذیب ہماری بڑی اعلیٰ و عرفاں. کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار اور زن تہی آغوش. مرد بے روزگار ہو گئے، سرمایہ داری اور وہ سود، اس کی وجہ سے روزگار کم ہو گئے، مرد بے روزگار. اور ویسے بھی ایک بات اور بھی ہوئی ہے، اب دیکھیں نا، وہ جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں لڑکیاں زیادہ نمبر لے لیتی ہیں. تو اور ویسے بھی اب سرمایہ دار نے اگر سیکرٹری رکھنا ہو یا کوئی ریسیپینٹ رکھنا ہو، ریسیپشنسٹ رکھنا ہو، تو وہ بہرحال عورتوں کو ترجیح دے گا. اس میں اس کے کئی فائدے ہیں. تو مردوں کو اب تو کنڈکٹر بھی عورتیں آ جائیں گی تو مرد پھر بے روزگار ہو گئے. یعنی وہ ایک جاب تھی بیچاروں کے پاس، اگر کچھ بھی نہیں آتا تو کنڈکٹر بن جاؤ، تو وہاں پہ بھی آ کے لڑکیاں بیٹھ جائیں گی تو مرد بیکار.
نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ عورتیں جو ہیں تہی آغوش، اب وہ بچے پالنا اور ساتھ یہ کام کرنا دونوں تو نہیں ہوں گے، تو اب وہ افزائش نسل کا کام رک جائے گا۔ اسی طرح خشت اول چون نہد مامار کج تاثریہ میرود دیوار کج، پوری تہذیب یا پورا جو بھی تمدن ہے اس کی جڑ اور بنیاد خاندانی نظام ہے، اور وہ اگر ٹیڑھی اینٹ پڑ گئی تو پھر پورا معاشی، سیاسی، سماجی سارا نظام ٹیڑھا ہو جائے گا۔ کہ مصداق اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات کے حسین عنوانوں سے، اب یہ دیکھیے مساوات، عنوان حسین ہے مساوات سے، انسان کو اولاً لا دینی جمہوریت، یہ ہے وہ اندرون چنگیز سے تاریک تر، لا دینی جمہوریت کا تحفہ دیا جو چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر کا مصداق کامل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی۔ یہ اب ایک علیحدہ موضوع ہے، یعنی کہنے کو جمہوریت بڑی اچھی بات ہے، انسان کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہے، اور وہ یہ اس کی فطرت کی آواز بھی ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو، اپنے فیصلے ان پر مسلط نہ کرو۔ تو لیکن یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں آپ سوچ لیں، ہم ایک رائے بناتے ہیں، ہم رائے اپنی معلومات کی بنیاد پر بناتے ہیں، ہم آزادی کہنے کو ہم آزادی سے رائے بناتے ہیں، لیکن آزادی کا مطلب کیا ہے کہ جو میری معلومات ہیں، جو مجھے فیڈ کیا گیا، اس کی روشنی میں رائے بناؤں گا۔ رائے بنانے میں کچھ عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں، رائے عامہ بنائی جاتی ہے نا، تو رائے عامہ بنانے والے کچھ ٹولز ہیں۔ پہلے وقتوں میں جلسے ہوتے تھے، جلوس ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے، جو بھی ہلے گلے لوگ جا کے رابطے کر، اب کیا ہے، اب آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے جو رائے بناتا ہے، اس پہ تجزیے آتے ہیں، اس پہ خبر نامے چلتے ہیں، خبریں آتی ہیں، اور یہ کہ لوگ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، جو ہے وہ جرگا ہوتا ہے، اس میں چوراہا ہوتا ہے، اس میں جو ہے بیٹھک ہوتی ہے، اس میں پنڈال ہوتا ہے، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اس گپ شپ سے ہمیں معلومات مل رہی ہوتی ہے، ہماری رائے بن رہی ہوتی ہے۔ اس سب کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جتنے بھی ٹی وی پروگرام چلتے ہیں، آخر پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، وہ جو چوراہے میں صاحب آئے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں، جو کیمرہ مین ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے، جو وہ سارے خرچے جو سیٹ اپ ہے سب پیسوں پہ ہوتا ہے، یہ اتنے وہ جو سیٹلائٹ سے ٹائم لیا جاتا ہے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، یہ سارے خرچے پورے کیسے کیے جاتے ہیں؟ یہ ان اشتہارات سے پورے ہوتے ہیں جو وہاں پہ، وہ کون دیتا ہے؟ اور جب اشتہار بند ہوتا ہے تو اخبار کی بھی ٹائم فش ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ اشتہارات دیتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے اشتہارات آتے ہیں، تو جو اشتہارات دیتے ہیں وہ پالیسی ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے پروپیگنڈا پروگرام ہوتے ہیں، یہ کوئی تجزیے نہیں ہوتے، یہ سب پروپیگنڈا پروگرام ہوتے ہیں، یہ خاص رخ پہ ہوا لے کے جانی ہوتی ہے۔ اور اب یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے، مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو ایک رخ دے دیتے ہیں اور وہ ٹرینڈ چل پڑتے ہیں۔ تو رائے عامہ بنانے کے تمام ذرائع کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ سرمایہ داروں کا ہے۔ اب وہ ایک رائے بنانا چاہتے ہیں، ان کا پیکٹ ہو گیا ہے کہ ٹیکسیشن کی پالیسی کون ہمارے مطلب، عوام کی مطلب کی نہیں، ہمارے مطلب کی بنائے گا، کون فلانی پالیسی کیسے بنائے گا، یہ ان کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اب وہ تبدیلی سرکار بن کے آئے گا تو وہ تو ساری رائے عامہ وہی بنے گی، اور ٹھکا ٹھک یوتھ 10 لگائے گی، اور 1 سال کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے گی۔ یہ ہمارے ہاں تو بڑا سمپل سا ہے نا، یہاں کوئی کیا گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا والا معاملہ ہے، لیکن جو بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں واقعی بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں لوگوں کے، تو ہاں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ٹرمپ آخر کوئی لے کے آئے نا، اور یہ سارا جو کھیل چل رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں 2 شعروں میں اقبال نے وہ نقشہ کھینچ دیا ہے سیاست کا، یہ جو سارا ہے کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر وہ جو شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، وہ جس نے صدر بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، وہ فرضی ہیں، میں ووٹر ہوں، میں پیادہ، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن وہ جس کو ہم نے بنا دیا ہے، جو بن گیا ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ میں طر خان ہو گیا ہوں، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ، پتہ انہوں ہی کوئی نہیں کہ وہ کرنا کی ہے آگے، وہ بھی سائن کر کے چھوڑ دیتا ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یار اس میں سے ختم نبوت غائب ہو گئی اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو
دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، یہ جو جمہوریت ہے اس میں اصل میں بدترین استبدادیت آ گئی ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور اس کے بعد اس نیلے پر دیلا بے خدا اشتراکیت، وہ جو کمیونزم آیا تھا، کا مارا، جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے، اب ظاہر ہے آزادی کا نتیجہ اگر جمہوریت نکلا تو اس کا رد عمل جو آیا اس نے آزادی کا بالکل جو ہے وہ پٹھا بٹھا دیا، جس کی تیاری اب یہاں ہے ہمارے ملک میں، ون پارٹی گورنمنٹ. وہ چائنا کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پریزیڈیم ہے تو پتہ نہیں کنسورشیم ہے اور کیا ہے وہ پولٹ بیورو ہے، تو اب وہ کیا ہے، وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہ کہ کوئی دوسری پارٹی ہوگی ہی نہیں. یہ کہانیاں اب سننی شروع ہو گئی ہیں نا کہ دو آپس میں لوڈو کھیلتے رہتے ہیں تو کوئی اور ہونا چاہیے، اور یہ وہ کیا ہے، وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے. تو پہلے جمہوریت لاؤ، اس کے ذریعے سے استبداد مسلط کرو، اس کا جب رد عمل پیدا ہو تو اشتراکیت لے آؤ، بالکل جبر مسلط کر دو، فسطائیت لے آؤ، اس کی اس آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کے رکھ دیا ہے. ٹیکس دیتے رہو، بس اس سے زیادہ تمہارا کوئی کام نہیں. فاتبرو، عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو. تو بہرحال اس تہذیب کا ایک انر کور ہے جس کو بتایا گیا کہ وہ بہت ہی اصولی ہے، قرآنی ہے، اسلامی ہے، لیکن اس کے اوپر جو چمڑا چڑھایا گیا ہے، جو شوگر کی گئی ہے، کوٹ کیا گیا ہے، اس میں کفر بھی ہے، الہاد بھی ہے، اس میں اگر کوئی روشنی بھی ہے تو وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے، وہ حقیقت میں روشنی نہیں ہے، وہ دجل ہے، وہ فریب ہے، دھوکہ دینے کے لیے وہ روشنی ہے. تو یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے. اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہمارے ملک کا جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے، یا جو بھی ایک درمیانی دارہ اس میں ہے، جو سواد اعظم ہے، جو اکثریت ہے، جو مین سٹریم ہے، وہ اسی رخ پر سوچتی ہے، یہی سوچ ہے اس کی، یہی رخ ہے اس کے سوچنے کا. اب ان میں کام کرنا ہے تو ان کی سوچ کا پتہ ہونا چاہیے. وہی جو مرد اگر سادہ ہو، زن شناس نہ ہو تو وہ عورت نہیں سنبھال سکتا. جو لوگ اپنے معاشرے سے واقف نہ ہوں، روئے اثر سے واقف نہ ہوں، اپنے ہاں موجود رجحانات سے واقف نہ ہوں، ذہنی جو بھی ایک افتاد، جو بھی ایک تباہ ہے اس سے واقف نہ ہوں، تو وہ ان کو کیسے ان کی امامت کر سکتے ہیں، انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، انہیں قائل کر سکتے ہیں. تو پہلے اس معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے روئے اثر، یہ ہے اصل میں کہ یہ جس معاشرے میں ہم نے کام کرنا ہے اس کی حقیقت کیا، اسے سمجھ لیں پہلے. تو چلیں جی، آج پھر ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ویسے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہی کافی ہو گیا ہے، تو بہرحال پڑھنے کے اعتبار سے تو تھوڑا ہوا ہے، وقت کے اعتبار سے کافی ہو گیا ہے. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.